السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کیرلا کی سرزمین میں، وایاناڈ میں جو عذاب الہی رونما ہوا ہے، کرناٹک کے کنٹا کی سرزمین میں جو پہاڑ کے کھسکنے کا معاملہ اور حادثہ پیش آیا ہے، اور آسر کے اندر بھی ایک پہاڑ کے کھسکنے کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوا ہے، اور اسی طرح کرناٹک کی سرزمین میں تیز ہواؤں کی بنیاد پر زوردار بارش کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو مالی اور جانی نقصانات اور خسارہ انسانوں کو اٹھانا پڑا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو ایمان والا نہیں کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر اور تقدیر کے ذریعے سے پیش آنے والے واقعات پر ایمان کو فرض قرار دیا ہے۔ ایمان کا رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو وہ کافر شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو حادثات اور یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ جو واقعات خطرناک اور خوفناک مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے ایک بندے مومن کے لیے بڑا تکلیف کا سامان ہے۔ جہاں ہمارے دلوں میں یہ دکھ اور درد ہے کہ مسلمانوں کی جانیں اور انسانیت کی لاشیں کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ باپ گھر میں موجود ہے تو پورے بچے پانی کے بہاؤ میں بہہ کر کے چلے گئے، یا بچے گھر میں موجود ہے تو ماں باپ پانی کے بہاؤ میں کیڑے مکوڑوں کی طرح اور کوڑا کرکٹ کی طرح بہہ کر کے چلے گئے۔ یہ منظر ہم اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کی رونے کی آوازیں، دہائیاں، سسکیاں اور ان کے بلبلات ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ بڑا افسوس کا لمحہ ہے اور یہ بڑی درد کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ میں رکھے۔ ہم بار دعا کریں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے پھنسے ہوئے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا درد کا احساس اپنے دل میں کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ہدایت کی اور رحمت کی دعائیں کریں۔ ہم اور آپ مل کر یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو جہاں پر طرح طرح کے عذابات مسلط ہو رہے ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو، ہمیں اور آپ کو اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو اور سارے مکانوں وکیل والوں کو، اللہ دکان والوں کو، سب کے اللہ تعالیٰ ایسے عذابات سے اور حادثات سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عذاب پانی کا پہلا عذاب نہیں ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے سب سے پہلا عذاب جو آیا وہ پانی کا عذاب تھا۔ جیسے گزشتہ ہفتہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب اس دنیا میں سب سے پہلا عذاب وہ پانی کا عذاب تھا۔ جو چشموں سے پانی نکلا، زمین کے اندر سے پانی نکلا، آسمانوں سے پانی برسایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو پانی کے اندر ڈبو کر کے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ دنیا کا، اس زمین کا، اس کائنات کا پہلا عذاب پانی کا تھا، اور یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بیان کیا ہے۔ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ آسمان و زمین کے اندر اس طرح کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
لعلهم يرجعون. زمین میں ہو یا سمندر میں ہو، پانی میں ہو یا خشکی میں ہو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے عذابات اور فسادات ظاہر ہوتے ہیں، یہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، انسان کی اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ سرکشی اور عناد کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ عذابات یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب عذاب ہم دیتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان لوگوں کو ان کا مزہ چکھائے جو وہ برائیاں دنیا میں کیا کرتے تھے. لعلهم يرجعون، شاید کہ وہ اللہ کے پاس واپس لوٹ کر کے آئے، شاید کہ وہ اللہ کے سامنے معافی تلافی کر کے اللہ کے سامنے روئے دھوئے اور اللہ کو اپنا رب مان کر کے اس کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنا وقت کو صرف کریں. اللہ یہ چاہتا ہے. میرے عزیز بھائیو، ایسے موقع پر جہاں پر عذابات آتے ہیں مجھے اور آپ کو عبرت لینے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کا لمحہ ہے کہ میں اور آپ آنکھیں بند کر کے آرام سے خراٹی کی نیند سو رہے ہیں. خراٹی کی نیند سونا، غفلت کی زندگی گزارنا یہ انسان کا شیوا نہیں ہے. یاد رکھیے، آج ہماری بستیاں محفوظ ہیں. جن بستیوں میں پانی کا سیلاب ہو یا پہاڑ کے کھسک جانے کے بعد مٹی کا سیلاب ہو، جو کچھ آیا ان بستیوں والوں کا ذہن بھی یہی تھا کہ ہمارے گاؤں میں عذاب نہیں آئے گا. یہ جو وائناڈ میں عذاب آیا اللہ کا، یہ تہجد کے عین تہجد کے موقع پر، اور اللہ کا عذاب اکثر سحری کے موقع پر ہی آتا ہے. پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے ہیں قرآن مجید میں جن جن قوموں کا عذابات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایسے موقع پر اللہ کا عذاب آتا ہے جب انسان غفلت کی نیند سو رہا ہو، جب انسان اللہ کو بھول کر کے غفلت کی نیند آرام کر رہا ہو. اللہ کا عذاب ایسے موقع پر آتا ہے. اور کیرلا کی سرزمین وایاناڈ میں بھی جو اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں اور مٹی کے بہاؤ کی شکل میں، پہاڑ کے کھسکنے کی شکل میں آیا، یہ بھی سحری کے عین ٹائم پر آیا. میرے عزیز بھائیو، نہ سنبھلنے کا موقع ملا، نہ سدھرنے کا موقع ملا، نہ اپنے آپ کو بچانے کا موقع ملا. میرے عزیز بھائیو، ہماری بستیاں سیف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہمارے یہاں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کی نافرمانیاں جہاں ہوتی ہیں، اللہ کا قانون اور دستور ہے، اللہ کی نافرمانیاں جہاں ہوتی ہیں، نوجوان مسجدوں سے دور ہو کر کے آرام کی نیند سوتا ہے، نوجوان اللہ سے بھول اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی عبادت کو بڑا پسند فرمایا ہے. اگر ان بستیوں میں نوجوان اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اور ایسی بستیاں جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، احادیث یہ کہتی ہیں کہ ان بستیوں میں اللہ کا عذاب جلدی سے جلدی پہنچتا ہے. میرے بھائیو، ایسا منظر ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے. اور ایسے موقع پر اپنے آپ کو 3 کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے. 3 کام ایسے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بستی سیف رہے، آپ کے یہاں سیلاب نہ آئے، آپ کے یہاں سمندر کا ابال نہ ہو، آپ کے یہاں ندی نالے آ کر کے گھروں میں نہ گھس جائیں، اور پانی اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہمارے دکان و مکان میں گھس کر کے ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہمارے لیے خسارے کا نقصان کا ذریعہ بن جائے. 3 کام شریعت میں ایسے ہیں، اگر ہم 3 کام کو ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان تمام آفتوں سے، ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام عذابوں سے محفوظ رہیں گے. میرے بھائیو، پہلا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پہلا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرنا. لوگ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، نمازوں سے دور ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا دامن پکڑ کر کے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے پیار اور محبت سے اللہ کے سامنے لا کر کے ان کی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دو. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے، جو لوگ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے، جو لوگ اللہ کے ساتھ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا
ہاتھ پکڑ کر کے ان گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا جسے عالم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں دفعہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اچائی کا حکم کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے پیارے حبیب نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، جس بستی میں لوگ مست رہ جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو نمازوں سے دور ہیں ان کو کوئی بلانے کو تیار نہیں، اور ان کو کوئی اللہ کے گھر میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے نبی نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، جب عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس عذاب میں ڈوب کر کے گر جاتے ہیں۔ جیسا یہ بیان کر رہے تھے آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جس بستی کا اللہ کا عذاب آتا ہے اس بستی میں تھوڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس بستی کے گنہگار بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نمازی بھی اس عذاب کے ڈوب کر کے دفن ہو کر کے مر جاتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، میرے بھائیو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے سلمہ، اللہ کا قانون ایسا ہے، جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں نمازی بھی ڈوب جاتا ہے اور بے نمازی بھی ڈوب جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہر انسان اپنی نیت لے کر کے اٹھے گا، اپنی نیت کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ انفال کی 25 نمبر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، ایسے عذاب سے اور فتنے سے ڈرو جو عذاب صرف نافرمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، فرما برداروں کو بھی عذاب آ جاتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ غلطی ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں وہ اللہ سے ملانے کا کام کریں، انہیں اللہ کی مسجد میں لانے کا کام کریں۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے بات ارشاد فرمائی تاکہ بات کے اندر وزن پیدا ہو۔ دو کام میرے بھائیوں کرو، دو کام کرو، اللہ کی نزدیک تمہارے دعائیں قبول ہوگی، اللہ کا عذاب تمہاری بستیوں میں نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب تمہاری بستیوں میں ہرگز نہیں آئے گا۔ دو کام میرے بھائیوں کرو، یہ کام یہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، اللہ کا عذاب قریب ہے کہ تمہاری بستیوں کو بھی پکڑ لے گا۔ دو کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا میرے بھائیو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ذرا آپ گریبان میں بتائیے، اپنے آپ میں جھانکیے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، کیا ہم نے اپنے محلے کے کسی ایک آدمی کو بھی نماز کی دعوت دی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں تو خود روزہ رکھتا ہوں، کیا میرے محلے میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پیار اور محبت سے ان کے گھر جا کر کے کبھی اسے روزہ رکھنے کی ترغیب دی؟ میرے بھائی، یہ کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ کے زمانے میں کوئی عذاب نہیں آیا۔ صحابہ اور تابعین اور تابعین یہ کام کیا کرتے تھے، لوگ جو برے ہیں انہیں اللہ سے ملانے کا کام کرتے تھے، لوگ جو اچھے ہیں انہیں مزید ترغیب دیتے تھے۔ تب ان کی بستیوں میں یہ جو عذاب ہم بارش کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے عذاب نہیں آئے۔ یہ دو کام آپ کیجیے۔ پہلا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میرے پیارے حبیب نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو لوگ برائی میں ملوث ہوتے ہیں اور ان برے لوگوں کو برائی سے نہیں بچاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک جماعت میں چند لوگوں نے کشتی خریدی اور کشتی میں سفر کرنے لگے۔ جب کشتی میں جا رہے ہیں تو دو اوپر والے
اور نیچے والے دو پارٹس ہیں، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور میں رہنے والے اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں اوپر آنا پڑتا ہے۔ کشتی والے جان کے اوپر بوریل ہوتا ہے یا پینسٹ ہوتا ہے، اوپر سے پانی نکالا جاتا ہے، نیچے سوراخ کر کے نہیں نکالا جاتا ہے۔ تو جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں۔ نیچے والے سوچنے لگے ہم بار بار اوپر جائیں گے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوگی اور ہمارا بار بار جانا ہمارے لیے تکلیف ہوگی، یہ کام کریں گے یہی نیچے گڈھا کریں گے، سوراخ کر دیں گے، ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہم کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اوپر رہنے والے کشتی کے اگر نیچے والوں کو منع نہ کریں، کھڈا اور سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو کشتی کے اندر پانی آ کر کے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر اوپر والے چالاکی سے کام لیں، نیچے والوں کو منع کریں کہ نہیں 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 ہماری تکلیف ہم برداشت کریں گے، آپ اوپر آ کر کے پانی لے لو، اس میں کوئی تکلیف نہیں، تو اوپر والے بھی بچیں گے، نیچے والے بھی بچیں گے۔ یہ مثال اللہ کے رسول نے دی۔ اگر نماز پڑھنے والے نمازوں کو، نماز نہ پڑھنے والوں کو منع نہ کریں، برائیوں میں ملوث رہنے والوں کو برائیوں سے نہ روکیں، تو نماز پڑھنے والے بھی اللہ کے عذاب میں شامل ہو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھنے والے بھی اللہ کے عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ میرے بھائیوں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ایسے سیلاب کے موقع پر ہم اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ دوسرا کام میرے بھائیوں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ ایسے احتمال جب آتے ہیں اور بارش جب زیادہ ہوتی ہے، میں بار بار یہاں کہہ چکا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد میں نے کئی دفعہ اس ہفتہ کہا ہے میرے بھائیوں، یہ جو بارش آ رہی ہے، یہ طوفانی ہوا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے توبہ کرنے سے عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے سے عذابات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرنے سے یہ عذاب کتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طوفان کیوں نہ ہو، کتنی تیز بارش کیوں نہ ہو، لیکن توبہ کے نزدیک سارے عذابات اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں لائیں گے۔ پہلا اس امت پر ایک نعمت یہ تھی کہ جب حضور زندہ تھے، جب حضور دنیا میں موجود تھے تو کہیں بھی عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ حضور دھرتی پر موجود ہے، حضور زمین میں موجود ہے، آخری پیغمبر موجود ہو اور لوگوں کو عذاب آئے، میرے اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے میں کبھی عذاب نہیں لایا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ بھی جس محلے میں، جس گاؤں میں توبہ کرنے والے رہیں گے، اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے گناہوں سے معافی طلبی کرنے والے رہیں گے، ایسے گاؤں میں جو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ میرے بھائیوں دوسرا کام یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ انفال کی 33 نمبر والی آیت میں لگا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جس گاؤں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوں گے، جس محلے میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے ہوں گے، جس بستی میں اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی طلبی کرنے والے ہوں گے، ایسی بستی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر بھائیو دوسرا کام، آئیے ہم سب اللہ سے معافی مانگے، ہم سب اللہ کے سامنے روئے تمہیں، ورنہ قریب ہے کہ ہماری بستیاں بھی عذاب کی شکار میں ہو جائیں گی۔ تیسرا کام ہے بھائیو، ہم اسلام کو اپنے دامن میں پیرو کر کے رکھیں، ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، ہمارا ایمان مکمل ہو، ہم آدھا اسلام اور آدھا اسلام ہماری زندگی میں ہو اور آدھا اسلام ایسا نہ ہو۔ میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، پکے سچے مومن بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں آئے تو ہم مسلمان، مسجد سے باہر دکان میں گئے تو ہم مسلمان بن گئے، مسجد میں آئے تو ہم مسلمان، یا کہیں اور گئے تو بعض جگہ مسلمان، اور شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، ایسا نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو اگر یہ تین کام میں نے جو کہے ہیں اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری بستیاں، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں اور ہمارے انسان، ہمارے رہنے والے تمام بھائی دوست سب لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ پہلا کام ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ دوسرا کام اللہ کے سامنے آیا دل سے معافی طلبی کریں، گناہوں کی معافی طلبی کریں۔ تیسرا کام سچے پکے مکمل دین
دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ میں آخر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں ڈالیے۔ انشاءاللہ ہمارا پیشانیوں کو سجدے میں ڈالنا یہ کئی آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو 5 ٹائم کا 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ اور افسوس کا لمحہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں بھی ہماری تعداد مسلمانوں کی مسجدوں میں کم ہے۔ فجر کی نماز میں اچھے لوگ، بوڑھے لوگ آتے ہیں جن کو بی پی ہے، شوگر ہے، رات میں 3 بجے اٹھتے ہیں، تو ان بوڑھوں کو نیند نہیں آتی، وہ بزرگ پھر بھی بارش اور طوفان میں تکلیف اٹھا کر کے آ جاتے ہیں۔ کل قیامت کی اللہ کے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ ان محلے والے بزرگوں اور بوڑھوں کو سامنے کرے گا اور کہے گا یہ بوڑھے بزرگ تمہارے محلے کے نماز کو آتے تھے، تم کیا ہو گیا تھا نوجوانی میں، تم اللہ کی دربار میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، کتنی رات جاگے رہو لیکن اللہ کی نماز کو نہ چھوڑو۔ یہ بزرگوں سے پوچھو، یہ 3 بجے اٹھتے ہیں تو رات کی نیند نہیں آتی ہے، شوگر ہاتھ پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنے ہٹے کٹے نوجوان فجر کی نماز میں داخل ہوتے ہیں، دیگر نمازوں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی بھیک مانگتا ہوں، آپ کی سلامتی کی 1000 بار بھیک مانگتا ہوں، آپ کی سلامتی کی میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ خدا کے واسطے مسجدوں کو پیشانیوں سے، اپنے سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو نور سے چمکائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو لوگ مدد کے لیے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انتقال میں ان کی بات مغفرت فرمائے، جتنی بستیوں میں اللہ کے عطاءات سے جو لوگ سیلاب میں عزت میں آ کر کے جان شہادت نوش کیے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جو پانی میں اور اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکلنے کے راستے میں معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔